وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیوم الموعود یوم القیامہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ الیوم الموعود، کہ جس کا ذکر سورہ بروج میں ہے کہ وہ دن جس کا وعدہ کیا گیا ہے، تو وہ کون سا دن ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے؟ تو کہا کہ وہ دن ہے قیامت کا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا ہے وہ قیامت کا دن ہے۔ والیوم المشہود، اور وہ دن جس میں اللہ کے نیک بندے حاضر ہوں گے، وہ دن کون سا ہے؟ تو کہا کہ یوم عرفہ، یہ عرفہ کا دن ہے، جو عرفات میں 9 ذی الحجہ کو اللہ کے نیک بندے عرفات میں جمع ہوتے ہیں، تو اس کو فرمایا الیوم المشہود۔ والشاہد، اور وہ دن جو شاہد اور گواہ ہوتا ہے اور گواہی دیتا ہے، وہ کون سا دن ہے؟ تو فرمایا یوم الجمعہ، جمعہ کا دن۔ وما طلعت الشمس ولا غربت علی یوم افضل منہ، سورج طلوع نہیں ہوا اور نہ سورج غروب ہوا کسی بھی ایسے دن پر جو اس دن سے زیادہ افضل ہو۔ اللہ اکبر، یعنی جمعہ کے دن سے زیادہ افضل کوئی ایسا دن جس پر سورج طلوع ہوا یا غروب ہوا، ایسا کوئی دن نہیں۔ فیہ ساعۃ لا یوافقها عبد مؤمن یدعو اللہ بخیر الا استجاب اللہ لہ، اس دن ایک ایسا وقت ہے، جمعہ کے دن ایک ایسا وقت ہے کہ کوئی مومن بندہ اس کی موافقت نہیں کرتا، یعنی اس وقت میں خاص یدعو اللہ بہ بخیر، کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خیر کی دعا کرے، اللہ کی بارگاہ میں خیر چاہے اس خاص وقت میں، الا استجاب اللہ لہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما لے۔ تو وہ جمعہ کے دن ایک خاص وقت آتا ہے اور وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ سے خیر طلب کرے، شر طلب نہ کرے۔ وَلَا يَسْتَعِيذُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا أَعَاذَهُ مِنْهُ، اور کسی چیز سے وہ پناہ نہیں طلب کرتا مگر یہ کہ اللہ اسے پناہ دے دیتا ہے، یعنی اگر اس خاص وقت میں اللہ کی بارگاہ سے وہ پناہ طلب کرتا ہے اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ اسے پناہ دے دیتا ہے۔ رواہ احمد و ترمذی، اس حدیث کو امام احمد نے اور امام ترمذی نے روایت کیا۔ وقال هذا حدیث غریب لا یعرف الا من حدیث موسیٰ ابن عبیدہ، یہ حدیث غریب ہے، اس کے راوی بہت کم ہیں، تو کہا کہ لا یعرف الا، یہ حدیث معروف نہیں، پہچانی نہیں گئی مگر موسیٰ ابن عبیدہ کی حدیث سے، اور موسیٰ ابن عبیدہ جو ہیں وہ ضعیف ہیں، ان کو محدثین نے ضعیف کہا ہے۔ تو حدیث کے اندر جو قوت آتی ہے راویوں کے حساب سے۔ عن ابی لبابہ ابن عبد المنذر قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یوم الجمعۃ سید الایام، حضرت ابو لبابہ ابن عبد المنذر سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن تمام دنوں کا سردار ہے، یعنی تمام دنوں سے افضل ہے جمعہ کا دن۔
وَآدَمُهَا عِندَ اللَّهِ، تو تمام دنوں سے افضل اور تمام دنوں سے بڑھ کر ہے اللہ کے نزدیک۔ وَهُوَ آدَمُ عِندَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ، اور وہ یعنی جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک یوم الاضحیٰ اور یوم الفطر سے بھی زیادہ بڑا ہے، یعنی 10ویں ذی الحجہ اور یکم شوال عید کا دن، یعنی عید قرباں اور عید الفطر کے دن سے بھی زیادہ عظمت والا ہے جمعہ کا دن۔ فیہ خمس خلال، اس میں 5 خصلتیں ہیں، 5 خوبیاں ہیں۔ کیا 5 خوبیاں اور 5 خصلتیں ہیں؟ فرمایا خلق اللہ فیہ آدم، اسی دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی۔ وَأَهْبَطَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ، اور اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کی طرف، زمین کی طرف اتارا۔ وَفِيهِ تَوَفَّى اللَّهُ آدَمَ، اور اسی دن یعنی جمعہ ہی کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وفات دی۔ وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ الْعَبْدُ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ، اور اسی دن یعنی جمعہ ہی کے دن ایک ایسا وقت ہے کہ جو بندہ اس دن میں، اس وقت میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے، مگر شرط کیا ہے؟ ما لم یسأل حراما، جبکہ کوئی ایسی چیز طلب نہ کرے جو کہ حرام ہو۔ حرام طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اسے عطا نہیں کرتا، مگر خیر اگر اللہ کی بارگاہ میں اس وقت میں طلب کرے تو اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی، جمعہ کے دن۔ فرمایا ما من ملک مقرب ولا سماء ولا ارض ولا ریاح ولا جبال ولا بحر الا مشفق من یوم الجمعہ، کوئی مقرب فرشتہ نہیں، اور نہ کوئی آسمان، نہ کوئی زمین، نہ ہوا، اور نہ پہاڑ، نہ سمندر، مگر یہ کہ سب جمعہ کے دن سے ڈر رہے ہیں۔ یعنی جو کچھ بھی ہے، مقرب فرشتہ بھی ہو، آسمان، زمین، ہوا، آندھی، طوفان اور پہاڑ اور کیا نام سمندر، سب کچھ یہ اس دن سے ڈر رہے ہیں۔ کیوں ڈر رہے ہیں جمعہ کے دن سے؟ کہ اسی دن قیامت آنے والی ہے، تو اس دن کی قیامت کی، اور وہ چونکہ قیامت اچانک آنے والی ہے تو اس دن سے پتہ نہیں یہ کس جمعہ کو آ جائے قیامت، تو اس لیے اسے سب ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے، یعنی اس دن کی قیامت کے آنے کی وجہ سے۔ روا ابن ماجہ، اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا۔ وروا احمد ابن سعد ابن عبادہ ان رجلا من الانصار اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال اخبرنا عن یوم الجمعۃ ماذا فیہ من الخیر۔ احمد ابن سعد ابن عبادہ سے روایت ہے کہ انصار میں سے ایک آدمی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے کہا اخبرنا عن یوم الجمعۃ، اے اللہ کے رسول مجھے جمعہ کے دن کے بارے میں بتائیں، ماذا فی من الخیر، کہ اس دن میں کیا خیر اور کیا بھلائی ہے۔ قال فیہ خمس خلال، فرمایا اس میں 5 خصلتیں ہیں۔ وساق الی آخر الحدیث، اور یہ جو پہلے حدیث گزری وہ آخری حدیث تک پھر بیان فرمایا کہ ایسا 5 خصلتیں یہ ہیں۔ وعن ابی ہریرہ قال قیل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم لأی شیء سمی یوم القیامت،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی گئی کہ کس چیز کی وجہ سے اس دن کو یوم الجمعہ کہا گیا؟ قال لأن فيها طبعت طینۃ ابی کا آدم، اس لیے کہ اس دن کو یوم الجمعہ کیوں کہا گیا؟ تو کہا کہ اس لیے کہ اس دن میں تمہارے باپ آدم کی خمیر تیار کی گئی، یعنی مٹی گوندی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جو پتلا بنایا گیا تھا، تو کہا کہ اسی دن تمہارے باپ آدم کی خمیر تیار کی گئی، مٹی گوندی گئی۔ وَفِيهَا الصَّاعَقَةُ وَالْبِعْثَةُ وَفِيهَا الْبَطْشَةُ، اسی دن صاعقہ ہے، یعنی جو سور پھونکا جائے گا، جس دن وہ بے ہولناک آواز آئے گی کہ جس سے کہ ساری کائنات ختم ہو جائے گی۔ تو کہا کہ اسی دن صاعقہ ہے، یعنی ایک بھیانک آواز ہوگی۔ والبعثہ، اور دوسری بار جب سور پھونکا جائے گا تو پھر سب کو زندہ کر دیا جائے گا، تو سب کو اٹھایا جائے گا، سب کا حشر ہوگا۔ وَفِيهِ الْبَطْشَةُ، اور اسی دن ہے سخت پکڑ، ہے نا، یعنی قیامت کا دن، یعنی قیامت کا دن جو ہے وہی جمعہ ہی کا۔ وَفِيهِ فی آخر ثلاث ساعات منہا، اس کے آخر کی 3 گھنٹوں میں ساعتن، 1 گھنٹہ وہ ہے کہ من دعا اللہ فیہ استجیب لہ، کہ جو اس میں دعا کرے اللہ کی بارگاہ میں تو اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ وعن ابی الدرداء قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا الصلاة علیہ یوم الجمعۃ، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثروا صلاۃ علیہ یوم الجمعہ، کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو۔ تو فرمایا کہ فَإِنَّهُ مَشْهُودٌ تَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةُ، کہ یہ مشہود ہے، مشہود کا مطلب کہ جس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، جس میں فرشتے حاضر ہوں گے۔ تو کہا کہ یہ مشہود ہے جس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ أَحَدًا لَن يُصَلِّيَ عَلَيَّ إِلَّا عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا، بے شک جو شخص اس دن مجھ پر درود بھیجتا ہے، درود پڑھتا ہے، تو اس کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس دن جب درود پڑھتا ہے تو اس کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، حتیٰ یفرغ، کب تک؟ جب تک کہ وہ فارغ نہ ہو جائے۔ قال قلت، راوی نے کہا کہ میں نے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ بعد الموت، موت کے بعد بھی، یعنی آپ کا وصال ہو جائے، موت واقع ہو جائے، اس کے بعد بھی آپ پر درود پیش کیا جاتا ہے۔ قال ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، یہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کے اجساد کو، جسموں کو وہ کھائے، یعنی ضرر پہنچائے۔ آگے فرمایا فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ، تو اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو بالکل صاف صریح انداز میں حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ زمین کے اوپر حرام ہے کہ انبیاء کرام کے جسموں کو وہ کوئی ضرر پہنچائے، اور اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں
ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ وعن عبد الله ابن عمرو قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة او ليلة الجمعة الا وقاه الله فتنة القبر۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی مسلمان جمعہ کے دن موت پائے، یعنی جس مسلمان کی موت واقع ہو جمعہ کے دن، او لیلۃ الجمعہ، یا جمعہ کی رات میں، جمعرات کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے وہ جمعے کی رات کہلاتی ہے، تو جمعے کی رات میں الا وقاہ اللہ فتنۃ القبر، مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو قبر کی آزمائش سے، قبر کے فتنے سے بچا لیتا ہے۔ اور قبر کے فتنے سے یعنی قبر کے عذاب سے اور قبر کے سوال سے اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتا ہے۔ رواہ احمد، اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا، وہ ترمذی، وقال ھذا حدیث غریب، انہوں نے کہا کہ یہ حدیث غریب ہے، لیس اسنادہ متصل، اس کی سند متصل نہیں ہے، بیچ میں کوئی راوی ساقط ہو گئے۔ وعن ابن عباس انہ قرأ الیوم اکملت لکم دینکم، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے یہ آیت پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ اس کے بعد رضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اس اسلام کو دین کی حیثیت سے میں اس سے راضی ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین مکمل کر دیا، یعنی جو قرآن کریم کے جو نزول کا جو نازل ہونا تھا وہ پورا نازل فرما دیا۔ وَعِندَهُ يَهُودِيٌّ، جس وقت آیت کریمہ نازل ہوئی ان کے پاس ایک یہودی تھا، فقال لو نزلت هذه الآیت علینا لاتخذناه عیدا، تو اس یہودی نے کہا کہ اگر ہمارے اوپر یہ آیت نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے، یعنی اس دن کے اندر یہ خوبی ہے کہ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، تو کہا کہ اس دن کی عظمت اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ ہم اس دن کو عید بنا لیتے ہیں۔ فقال ابن عباس، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم اس کو عید بناتے، فإنها نزلت فی یوم عیدین، یہ دو عید کے دن میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، تم ایک عید بناتے، اور یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو عیدوں کے دن میں نازل فرمایا۔ دو عید کیسے؟ یہ آیت جو نازل ہوئی نا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو حجۃ الوداع میں تشریف لے گئے تھے، 9ویں ذی الحجہ کو یہ آیت نازل ہوئی ہے، 9ویں ذی الحجہ کو، اور وہ دن جمعہ کا تھا، جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا تو وہ عرفہ جو ہے جمعہ کے دن کا تھا، تو کہا کہ دو عیدوں کے دن میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، کیسے؟ فی یوم جمعۃ، جمعہ کے دن میں، وہ فی یوم عرفہ، اور عرفہ کے دن میں، کہ اس لیے دو عیدوں کے دنوں میں نازل ہوئی۔ رواہ ترمذی، حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا، وقال ھذا حدیث حسن غریب، اور انہوں نے کہا کہ حدیث حسن غریب ہے۔ وعن انس قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رجب قال اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ داخل ہوتا، جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کہتے، کیا کہتے؟ اے اللہ ہمارے لیے برکت دے رجب میں اور شعبان میں، اے اللہ ہمارے لیے برکت دے رجب اور شعبان میں، وہ بلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان میں پہنچا۔ قال وکان یقول، اور راوی حدیث حضرت حسن نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہتے، کیا لیلۃ الجمعتی لیلۃ اغر، کہ جمعہ کا دن روشن دن ہے، روشن ہے، ویوم الجمعتی یوم اظہر، اور جمعہ کا دن بارونق دن ہے۔ رواہ البیہقی فی الدعوات الکبیر، اس حدیث کو امام بیہقی نے دعوات کبیر میں روایت کیا ہے۔ باب وجوبہا، ان ابن عمر و ابی ہریرہ انہما قالا سمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول علی اعواد منبرہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ، اور حضرت ابو ہریرہ سے، ان دونوں حضرات نے کہا، کیا کہا؟ کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا اپنے ممبر شریف کی لکڑیوں پر، ممبر پر کھڑے ہو کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ لا ینتہین اقوام ان وضعہم الجمعات، کہ قومیں ختم ہو گئیں جمعوں کو چھوڑنے کی وجہ سے، ان لوگوں نے جو جمعہ کو چھوڑا تو جمعہ کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ قومیں انتہا کو پہنچ گئی، منتہی ختم ہو گئی۔ اولا یختمن اللہ علی قلوبہم، یا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں پر ضرور مہر لگا دے گا۔ ثم لیکونن من الغافلین، پھر وہ غافلین میں سے ہو جائیں گے، غفلت میں پڑھنے والے۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا۔ ان ابی الجعد ضمری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ترک ثلاث جمع تہاونا بها طبع اللہ علی قلبہ، حضرت ابو الجعد ضمری سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 3 جمعہ کو ترک کرے تہاونا بہا، جمعوں کو ہلکا سمجھنے کی وجہ سے، 3 جمعہ کو ترک کرے جمعہ کو ہلکا سمجھنے کی وجہ سے، طبع اللہ علی قلبہ، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ رواہ ابو داؤد و ترمذی، اس حدیث کو امام ابو داؤد نے ترمذی نے روایت کیا، وہ نسائی و ابن ماجہ، اور نسائی نے اور ابن ماجہ نے اور دارمی نے روایت کیا۔ رواہ مالک عن صفوان ابن سلیم، اسی حدیث کو امام مالک نے صفوان ابن سلیم سے روایت کیا ہے، اور حضرت امام احمد نے اسی حدیث کو ابو قتادہ سے روایت کیا ہے۔ وان سمرتب نے جندب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ترک الجمعۃ من غیر عذر فلیتصدق بدینار، حضرت سمرہ ابن جندب سے روایت انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ ترک کرے، یعنی جمعہ کی نماز نہ پڑھے، جمعہ ترک کرے، من غیر عذرین، بغیر کسی عذر کے، مثلا بہت زیادہ بیمار ہے کہ مسجد جامع تک جا نہیں سکتا، یا کوئی عذر ہے، تو پھر ایسی صورت میں بغیر، تو کوئی بات نہیں، اگر بغیر عذر اگر جمعہ چھوڑ دے، فلیتصدق بدینارن، تو چاہیے کہ 1 دینار صدقہ کرے۔ 1 دینار 4.5 ماشا وزن کا 1 دینار ہوتا ہے، اور 12 ماشے کا 1 تولہ، حساب کر لیجئے کہ کتنا ہوا۔ تو کہا کہ وہ 1 دینار صدقہ کرے، فَإِن لَمْ يَجِدْ،
اگر دینار تک دسترس نہ ہو، دینار تک ہاتھ نہ پہنچے، فبنصف دینار، تو نصف دینار، آدھا دینار صدقہ کرے۔ رواہ احمد و ابو داؤد و ابن ماجہ، اس حدیث کو امام احمد نے اور ابو داؤد ابن ماجہ نے روایت کیا۔ وان عبداللہ ابن عمرو ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت عبداللہ ابن عمرو سے روایت ہے، انہوں نے روایت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے فرمایا الجمعۃ علی من سمع الاذان ندا۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو سے روایت ہے، انہوں نے روایت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرمایا کہ جمعہ اس شخص پر فرض ہے جو کہ آواز سنے اذان کی، جو اذان سن لے اس کے اوپر جمعہ فرض ہے۔ رواہ ابو داؤد، اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا۔ وعن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الجمعۃ علی من آواہ اللہ الی اہلہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، انہوں نے روایت کی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، فرمایا کہ جمعہ ہر اس شخص پر واجب ہے جس کو رات اس کے گھر تک پناہ دے دے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ مسجد جامع سے اتنی دوری پر ہے کہ وہ مسجد جامع گیا اپنے گھر سے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے، اور جمعہ پڑھ کر کے جب اپنے گھر کو لوٹے تو رات آنے سے پہلے گھر پہنچ جائے، کہ رات جو ہے اس کو گھر تک پہنچا دے، یعنی رات آنے سے پہلے وہ گھر پہنچ جائے، تو ایسے آدمی پر جمعے کی نماز فرض ہے۔ رواہ ترمذی، اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا، وقال ھذا حدیث اسناد ضعیف، کہا کہ یہ حدیث ایسی کہ اس کی سند جو ہے ضعیف ہے۔ وعن طارق بن شہاب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم۔ طارق ابن شہاب سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ ایسا حق ہے جو واجب ہے ہر مسلمان پر، ہر مسلمان پر جمعہ کی حاضری واجب ہے۔ کیسے؟ فی جماعت، جماعت میں، یعنی جمعہ کی نماز جماعت ہی سے ہوتی ہے، بغیر جماعت کی جمعہ کی نماز نہیں ہو سکتی ہے۔ الا علی اربعۃ، مگر چار شخصوں پر جمعہ کی نماز میں حاضر ہونا فرض نہیں ہے۔ وہ چار کون ہیں؟ عبد مملوک، مملوک غلام جو کسی کی ملکیت میں ہو، او امرأۃ، اور عورت، او صبی یا بچہ، او مریض یا مریض بیمار۔ تو اگر یہ لوگ ہیں، اگر مسجد جامع نہیں جاتے تو ان کے اوپر کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ رواہ ابو داؤد، اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا۔ وفی صحیح سنت بلفظ المصابی، اور شروع سنہ میں مصابی کے لفظ کے ساتھ ہے، ان رجل من بنی وائل، بنی وائل کے ایک آدمی کی روایت ہے۔ وعن ابن مسعود ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لقوم یتخلفون عن الجمعۃ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس قوم سے کہا جو جمعہ سے پیچھے رہ جاتے تھے، جمعہ حاضر نہیں ہوتے تھے، لا قد ہممت ان آمر رجلا یصلی بالناس، کہ میرے دل میں آتا ہے کہ میں کسی آدمی کو لوگوں کو نماز پڑھانے کا حکم دوں، کہ لوگوں کو نماز پڑھاؤ، ثم احرق علی رجال یتخلفون عن الجمعۃ، پھر ان مردوں پر ان کے گھروں کو جلا دوں جو کہ جمعہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں، جمعہ سے اپنے گھروں میں رہ جاتے ہیں، پیچھے جمعہ میں حاضر نہیں ہوتے ہیں، تو ان کے لیے یہ وعید بیان فرمائی کہ ان کے لیے یہ ہے کہ میں دل میں آتا ہے کہ ان کو جلا دوں۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا۔
وعن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعہ ترک کر دے بغیر عذر کے، کتب منافقن فی کتاب، تو اس کتاب میں منافق لکھا جاتا ہے جو کتاب کی کبھی مٹائی نہیں جائے گی، یعنی قرآن کریم۔ ولا یبدل وفی بعض الروایات ثلاثا، ولا یبدل، منافق لکھا جاتا ہے اس کتاب میں جو نہ تو مٹائی جائے گی اور نہ بدلی جائے گی، اس کتاب منافق لکھا جاتا ہے۔ اور بعض روایات میں ہے ثلاثاً، تین بار لکھا جاتا ہے۔ وعن جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر، فعلیہ الجمعۃ یوم الجمعۃ، تو اس کے اوپر جمعہ ہے جمعہ کے دن میں، الا مریض، سوائے اس شخص کے جو بیمار ہے یا مسافر ہے یا بچہ ہے چھوٹا بچہ یا مملوک ہے۔ تو اگر ایسے ہیں، مملوک تو چونکہ کسی کا غلام ہے تو غلام کی خدمت میں لگا رہے گا، تو اور ایسے ہی نابالغ چھوٹا بچہ، اس پر بھی جمعہ حاضر ہونا فرض نہیں ہے، اور حالت سفر میں کوئی آدمی ہے تو اس کے اوپر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے۔ فمن استغنا بلہو اور تجارت استغنى اللہ عنہ، تو جو شخص لہو و لعب کی وجہ سے، کھیل کی وجہ سے یا تجارت کی وجہ سے اس سے مستغنی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے مستغنی اور بے نیاز ہے۔ واللہ غنی حمید، اور اللہ غنی حمد والا ہے۔ رواہ الدارقطنی، اس حدیث کو دارقطنی نے روایت کیا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ یا رحمان یا رحیم، اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طفیل ہم سب کے اوپر فضل و کرم فرما، ہمیں گناہوں سے بچا، نیک عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا مالک مولا، اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل ہم میں سے جو بیمار ان کو شفا و صحت عطا فرما، ہم میں سے جو پریشان حال ان کی پریشانی دور فرما۔ یا اللہ، اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا مالک مولا، دشمنوں کے شر سے تو حفاظت فرمانے والا ہے۔ یا مالک مولا، ہم میں سے جو قرض دار ہیں ان کو قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرما، ہم میں جو بے روزگار ان کو حلال طیب روزگار عطا فرما، جو باروزگار ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما۔ یا مالک مولا، اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طفیل ہم سب کو ایمان پر قائم رکھ۔ یا مالک مولا، ہم سب کو ایمان پر قائم رکھ۔ یا مالک مولا، ہمیں دنیا سے ایمان ہی کے ساتھ اٹھا لے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمۃ یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد۔